اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہم ہاتھ سے بہت سی پرحکمت باتیں آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہیں۔ اس سے قبل جو ہے 2 ویڈیوز بنائے جا چکے ہیں، اور شاہ صاحب کی جو پرحکمت اور دل اور دماغ کو جھنجھوڑ دینے والے جو الفاظ اور عبارتیں تھیں، ان میں سے بہت ہی کم 1-2 جو ہے آپ کے سامنے وہ پیش کیا گیا۔ آج جو ہے اسی ہم ہاتھ سے تعویذات اور طلسمات کے تعلق سے شاہ صاحب نے جو انکشاف کی ہے وہ جو ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ تعویذ وغیرہ لینے کا چلن ہمارے یہاں عام ہے، لیکن یہ تعویذ اور طلسمات کو بنانے والے اور یہ دینے والے جو ہیں، یہ عام طور پر دو حصوں میں یہ تقسیم ہے۔ ایک عامل کا طبقہ ہے، دوسرا جو ہے کامل کا طبقہ ہے۔ تو یہ عاملین جو ہیں، ان کا جو تعویذ کا دینے کا اور ایفیکٹ ڈالنے کا جو طریقہ کار ہے وہ ایک الگ ہے، اور کاملین کا طریقہ جو ہے وہ الگ ہے۔ کاملین سے مراد اولیاء کرام، اور جب آپ کسی ولی اللہ کے پاس جائیں گے تو وہ تعویذ کیا دیں گے، وہ ان کا ایک الگ معاملہ ہے۔ تو یہ جو فرق ہے ان دونوں کے درمیان میں، عام طور سے لوگ جو ہے ان میں فرق نہیں کر پاتے، عاملین کو بھی جو ہے وہ کاملین میں شامل کرتے اور عامل کو بھی ولی اللہ سمجھنے لگتے ہیں۔ جیسے مزارات پہ اکثر جو ہے بہت سے خادم وغیرہ جو ہے یہ کام کرتے ہیں، لیکن وہ کاملین میں نہیں ہے، وہ اولیاء کرام میں نہیں ہے، بلکہ وہی عمل وغیرہ جو ہے وہ سیکھا ہے، اور عملیات کے لائن سے جو ہے وہ تعویذات طلسمات وغیرہ کا وہ کام کرتے ہیں، اور جس کا کچھ اثر بھی ہوتا ہے، چونکہ یہ عالم اسباب میں سے یہ عملیات جو ہے یہ عالم میں پھیلی ہوئی قوتوں کو تسخیر کر کے جو ہے وہ ایفیکٹ ڈالتے ہیں روحانی طور پہ، تو ظاہر ہے اس کے بھی کچھ اثرات ہوتے ہیں، اور اس کی ایک باؤنڈریز ہے کہ بھائی وہ سمجھے کہ یہ قوتوں کا ایک اسباب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے جسمانی امراض کو دور کرنے کے لیے بہت سے اسباب یہاں پیدا کیے، ہم دوائیں کھاتے ہیں، ہم مختلف طرح کی چیزیں کرتے ہیں، اسی طریقے سے روحانی طور پہ بھی بہت سی چیزیں کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں، ان میں ایک طاقت ہے، قوت ہے۔ تو یہ عامل جو ہے اس طاقت کا استعمال کر کے وہ علاج کرتے ہیں، لیکن عامل کو یہاں بہت ہی جو ہے محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ وہ سمجھے کہ میں کچھ نہیں ہوں، اور جسٹ لائک جیسے ایک ڈاکٹر ہوتا ہے جو جسمانی علاج کرتا ہے، بس میرا فریضہ وہی ہے، تو ڈاکٹر تو خود کو خدا نہیں مانتا یا کچھ یہ نہیں، تو یہ روحانی جو یہ قوتیں ہیں جو کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں اس کا استعمال کر کے یہ مریض روحانی کو یہ ٹھیک کرتے ہیں، تو ان کا یہ ہے۔ لیکن عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ عاملین جو ہیں وہ خود کو کچھ سمجھنے لگتے ہیں، بڑے بڑے دعویٰ کرنے لگتے ہیں، اور اس طریقے سے رائے حق سے بھٹک جاتے ہیں، لیکن کاملین نہیں بھٹکتے، کیونکہ ان کا تعلق بالکل ان کا مقصد اور سب کچھ رضا الہی ہے۔ اب اس بیچ میں جو ہے لوگ جو ہیں آتے ہیں اور ان سے جو ہے اپنا کام کرواتے ہیں، یا یہ ہے تو بس ان کا تو طریقہ ہی الگ ہے۔ تو یہ دونوں کا جو فرق ہے، تو شاہ صاحب دیکھیے وہ کیا فرما رہے ہیں کہ طلسمات اور تعویذات وغیرہ جن پر غیر انبیاء کا عمل ہوتا ہے، جو انبیاء کے طریقے سے جو نہیں آیا ہے بلکہ یہ کسی اور طریقے سے آیا ہے، یوں سمجھے کہ وہ عملیات کے وہ لائن سے آیا ہے، تو یہ عملیات کیا ہے اور یہ ہے وہ میں نے کتاب میں وہ پڑھا کہ وہ ہاروت اور ماروت جو ہیں وہ جو بھیجے گئے تھے، اور ان کو جو علم تھا جو سحر وغیرہ کا، وہ اثر وہ عملیاتی کا وہ عمل ہے جو مفید بھی ہے، اور اپنے سچویشن کے اعتبار سے اگر بدلا جائے تو وہ غیر مفید بھی ہے۔ تو وہ انبیاء کے عمل سے یا انبیاء کے لائن سے وہ نہیں آ رہا ہے، تو انبیاء کا عمل غیر انبیاء کا جو عمل ہوتا ہے جس طلسمات تعویذات پر، اور وہ دعائیں اور اسماء الہیہ جن کی تلقین انبیاء کرتے ہیں، ان دونوں چیزوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ سمجھے کہ انبیاء کا جو طریقہ ہے یہ تعویذات اور طلسمات کے لائن سے، اور وہ جو دعائیں سکھاتے ہیں، یہ فرق ہے ان دونوں کے۔ کیا فرق ہے؟ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ غیر انبیاء کے طلسمات اور تعویذات کا سب سے پہلا مقصد
ان قوتوں کو متاثر کرنا ہوتا ہے جو اس کا عالم میں پھیلی ہوئی ہیں، اور انبیاء کی تلقین کردہ دعاؤں اور ان کے بتائے ہوئے اسماء الہیہ سے مقصود ملائے اعلیٰ کی توجہ کا حصول ہوتا ہے۔ تو یہ ملائے اعلیٰ جو ہے دا ہائیسٹ کونسل آف دا ملائکہ، تو یہ جو ہے یہ وہاں سیدھا کائنات سے اوپر ملائے اعلیٰ کا مقام جو ہے، اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں، یہ جو طائر لاہوتی ہے، لاہوت، تو یہ ملائے اعلیٰ تک پہنچتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ انبیاء کے جو وارثین ہیں وہ اولیاء کرام ہیں، تو اولیاء کرام کا جو طریقہ ہے توجہ کا، تصرف کا، اور دعائیں کرنے کا، اور مریض روحانی پہ جو ان کی کچھ چیزیں بس یوں ہی لکھ کر دے دیا اور وہ ٹھیک ہو گئے، ہے نا۔ حکیم اختر صاحب کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے یہاں تو کوئی خاص طریقہ نہیں، بس اللہ کا نام لکھ دیا، یہ کر دیا، اسی سے لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو وہ کاملین کا جو اثر ہوتا ہے، جو ان کی توجہ اور ان کا جو تعلق ملائے اعلیٰ سے جڑا ہوتا ہے، تو وہاں سے اس کا اثر جو ہے وہ دنیا میں جو ہے نمودار ہوتا ہے اور وہ مریض ٹھیک ہوتا ہے۔ جبکہ یہ عاملین کے پہنچ وہاں نہیں ہوتی ہے، عاملین کے پہنچ سے اس کائنات میں پھیلی ہوئی جو قوتیں ہیں روحانی، اس کو تسخیر کرتے ہیں اور اس سے ہی جو وہ اپنا کام نکالتے ہیں۔ تو ملائے اعلیٰ کی توجہ کا حصول ہوتا ہے۔ جو شخص انبیاء کی بتائی ہوئی ان دعاؤں اور اسماء الہیہ کا ذکر کرتا ہے، اس پر حضیرت القدس کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ تو اس کو یوں سمجھیے کہ حضیرت القدس کیا، دا ہولی پریسنس، ٹھیک ہے۔ تو اس پر جو ہے ایک الگ حجت اللہ البالغہ اگر آپ پڑھیں گے تو یہ حضیرت القدس پر جو ہے وہ آپ کو تفصیل وہاں جو ہے وہ میسر آ جائے گی کیا چیز ہے۔ تو یہ یوں سمجھ لیجیے کہ فرشتوں کا ایک الگ الگ جو ہے وہ دائرہ ہے، اور اس میں جو ہے اولیاء کرام کی ارواح بھی جو ہے یہ ملائے اعلیٰ کا حصہ بنتی ہیں، حضرت القدس کا حصہ بنتی ہیں۔ تو یہ بہت اونچی جو ہے روحانی چیزیں ہیں، بس یوں سمجھیے کہ کائنات سے بہت اوپر کی چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے روحانی جو قوتیں ہیں اور یہ ہیں وہ اس کے ذریعہ سے جو ہے وہ مختلف اولیاء کرام، اب تو انبیاء کا سلسلہ بند ہے، تو اولیاء کرام جو ہے یہاں سے جو ہے وہ بہت کچھ حاصل کرتے ہیں، اور یہاں تک ان کی جو ہے ملائے اعلیٰ تک پہنچ بھی بعض اولیاء کرام کی ہوتی ہے۔ تو یہ بالکل ایک الگ ہے۔ تو یہ میرا یہاں مقصود صرف یہ تھا کہ تعویذات اور طلسمات جو ہے یہ جو ہم دیکھتے ہیں تو یہ دو طریقے سے جو ہے یہ کام کرتا ہے شاہ صاحب کے اکارڈنگ، کہ وہ ایک ہے کائنات میں پھیلی ہوئی عالم پہ، اسی وجہ سے جو ہے یہ بات جو ہے آپ دیکھیے گا کہ جو غیر مسلمین ہیں اس میں بھی جو یہ سب ہوتے ہیں سادھو اور یہ وہ ہے نا، اس کے بھی بعض لوگوں کو فائدہ جو ہے ملتا ہے، اور یہ چونکہ وہ مجاہدہ کرتے ہیں، نفس کو مارتے ہیں، تو ایک طریقے سے جو ہے اس کے نفس کے اندر جو ہے وہ ایک صفائی پیدا ہو جاتی ہے غیر مسلم عامل میں، اور پھر وہ جو ہے وہ اثر ڈالتا ہے اور وہ جو ہے وہ کام ہوتا ہے نا۔ یہ اب بہت مشہور واقعہ ہے کہ مولانا زکریا صاحب کے ایک جو ہے مدرسے میں ایک مدرس صاحب تھے، تو وہ شمشان گھاٹ سے جو ہے وہ گزرا کرتے تھے، اور وہاں پہ جو ہے کوئی سادھو یا اس طریقے سے جو ہوتا ہے ان لوگوں کا، تو وہ جو ہے وہ بیٹھا کرتا تھا، مولوی صاحب کو ٹوکتا تھا اور وہ کچھ باتیں بھی کرتے رہتے تھے۔ کچھ ہی دن نہیں ہوا ہے کہ وہ مدرس صاحب کے عقائد میں جو ہے نا وہ بگاڑ پیدا ہونا شروع ہو گیا، اور اسلام میں ان کو خرابی در خرابی جو ہے وہ نظر آنے لگی، تو وہ عجیب تشویش کے شکار ہو گئے کہ، اور چونکہ وہ تھے تو وہ مولانا زکریا صاحب کے سامنے انہوں نے پیش کیا کہ یہ پرابلم ہے، تو انہوں نے وہ بھی پہنچے، لیکن انہوں نے خود سے جو ہے علاج نہیں کرنا کیا، بلکہ ایک خط جو ہے وہ حضرت مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری کے نام جو ہے لکھ دیا، اور کہا کہ یہ خط لے کر جو ہے وہاں چلے جاؤ۔ اب وہاں گئے تو ظاہر ہے جو اولیاء کرام ہوتے ہیں، اولیاء اللہ ہوتے ہیں، ان کو ان سے کیا سروکار ہے، اور ان کے تو بس کہتے ہیں نا کہ ان کے ایک لفظ سے جو ہے وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو وہ خط لیا اپنی جو ہے وہ جیب میں ڈال دیا، اپنی جیب میں ڈال دیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ کام جو ہے وہ شروع جو
اس طریقے سے وہاں جو ہے کام وہ کیا ہوا، انہوں نے ایک اثر ڈالا کہ بس ایک ملاقات ہوئی، سینے پہ رکھ کر بلا رہے تم اولیاء کرام کی طاقت بولتے، اگر وہ سینے پہ اور قلب پہ جو ہے ہاتھ رکھ دیں تو اس کو بدل کے رکھ دیں، اور اس طریقے سے پھر ان کا کام بن گیا۔ تو یہ ایک بڑا واقعہ جو میں نے شارٹ میں کہا، تو یہ اولیاء کرام کا جو طریقہ ہے وہ الگ ہے، اور یہ عاملین کا جو ہے وہ طریقہ الگ ہے۔ تاکہ ملائے، اچھا یہ اس پر حجرۃ القدس کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، جو اولیاء کرام انبیاء کرام کا جو طریقہ ہے، تاکہ ملائے اعلیٰ کی یہ توجہ اور حجرۃ القدس کی یہ رحمت اس شخص کے لیے معاون و مددگار ہو۔ یہ چیزیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو جو ہے اولیاء کرام کی باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب۔